جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. جب انسان اللہ کی نعمتوں کو حقیقی معنوں میں پہچان لیتا ہے تو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے. مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں. گھر آئی ہوئی رحمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھنے کی بجائے اس کی قدر کریں. اچھے مسلمان اچھے مہمان نواز بھی ہوتے ہیں. مہمان کی عزت افزائی مفادات اور بدلے کی خاطر نہ کیجیے. اس لیے نہ کیجیے کہ میں اس کے گھر گئی تھی تو اس نے میری بڑی خاطر کی تھی، بلکہ اس سے مقصود اللہ کی رضا ہو. مہمان نوازی کا تعلق ایمان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اچھے اخلاق کو بھی ایمان کے ساتھ ریلیٹ کر دیا ہے. متفق علیہ حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اسلامی معاشرہ ہمیشہ مہمان کی عزت افزائی کرتا رہا ہے. حضرت ابراہیم کی مہمان نوازی کا ذکر قرآن مجید میں ہے. جب فرشتے ان کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم ان کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے. جب انہوں نے نہ کھایا تو حضرت ابراہیم پریشان ہوئے اور پھر حضرت ابراہیم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ تو فرشتے ہیں، انسان نہیں، لہٰذا وہ پریشان نہ ہوں. مہمان کا حق ایک دن اور ایک رات کا ہے. یعنی جب آپ کے پاس مہمان آئے تو ایک دن اور ایک رات اس کی خوب مہمان نوازی کریں. اور ضیافت 3 دن تک ہے. اور اس کے بعد جو آپ اس کے ساتھ کریں وہ صدقہ ہے. یعنی مہمان 3 دن تک ہوتا ہے. اس کے بعد وہ گھر والوں کی مانند ہے. گرمیوں کی چھٹیوں میں ہمارے پاس ہمارے کئی عزیز چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں. مہینہ 2 مہینے ٹھہرتے ہیں اور ان کا دل چاہتا ہے کہ انہیں 2 مہینے ہی مہمانوں کا پروٹوکول ملے. تو یہ حدیث ہمیں مہمانوں کے آداب بھی بتا رہی ہے کہ مہمان کا حق 24 گھنٹے، زیادہ مہمان نوازی کریں. ضیافت 3 دن تک ہے اور اس کے بعد پھر وہ گھر والوں کی طرح ہی ہے. اس کے بعد جو اس کے ساتھ گھر والے کریں وہ اس پر صدقہ ہے. انہیں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے. کھانا بنانے میں یا اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا تعاون اگر گھر والوں کو درکار ہو تو اس سے گریز نہ کریں. اس طرح حصہ لیں جیسے گھر کے دوسرے افراد حصہ لیتے ہیں، ورنہ پھر مہمان رحمت نہیں زحمت بن جاتے ہیں اور گھر والے ان سے تنگ پڑتے ہیں اور ان کے جانے کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مہمان بننے کے آداب کیا ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں فاقے سے ہوں. اور ویسے یہ کہنے والے خود حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں. وہی اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ خود ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. اہل صفہ میں سے تھے، کاروبار نہ کرتے تھے. اس دن فاقے سے برا حال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے انہیں اپنے بارے میں بتایا. آپ نے اپنی ازواج کے ہاں پیغام بھجوایا تاکہ مہمان کو کھانا کھلایا جا سکے. ازواج نے کہا اللہ کی قسم
بلکہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حدیث کے ایک ایک لفظ سے انسان کی تربیت ہوتی۔ ہمارے گھروں میں کتنی نعمتیں ہوتی، کتنی نعمتیں ہوتی۔ ازواج کے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، گھروں میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور آ کر آپ نے کہا، کون ہے جو رسول اللہ کے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ انصار میں سے ایک شخص تھے ابو طلحہ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مہمان نوازی کروں۔ گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے کھانا تیار کرو۔ وہ کہنے لگی گھر میں صرف بچوں کے لیے کھانا۔ ابو طلحہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کرو، بچوں کو بھوکا سلا دو، اور جب مہمان کھانا کھانے کے لیے آئے تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا۔ ابو طلحہ مہمان کو لے کر گھر آتے ہیں، بیوی ان کے کہنے کے مطابق بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہے، میاں بیوی بھی بھوکے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، ان کے آگے گھر میں جو کھانا ہوتا ہے تیار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کھانا صرف مہمان کے لیے کافی ہے، اگر اس میں میزبان بھی کھائیں تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یہ سوچ کر ان کی بیوی اٹھتی ہیں اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیتی۔ مقصد یہ تھا کہ مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ میزبان میرے ساتھ نہیں کھا رہے، اور وہ دونوں اپنا منہ چلا رہے ہیں اسے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ ورنہ اگر مہمان کو اندازہ ہو جائے کہ میزبان میرے ساتھ شامل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے مہمان کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے، تو وہ دونوں اپنا منہ چلا رہے ہیں تاکہ اندھیرے میں مہمان کو یہ اندازہ ہوتا رہے کہ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، اور اس طرح کر کے انہوں نے اپنے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، خود بھی بھوکے رہے اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا۔ ابو طلحہ صبح فجر کے وقت جب مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، رات کو تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے اور خوش ہوئے۔ اور اس واقعے کی یادگار وہ آیات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، ہم ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہیں میرا کھانا کدھر ہے، میرا آرام، میری خواہش، میری ضرورت۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، اور اگرچہ خود ہی فاقے سے کیوں نہ ہوں، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ انسان بنیادی طور پر خود غرض واقع ہوا ہے۔ ہر وقت انسان کو اپنا فائدہ، اپنا مفاد، اپنے مطالبات، اپنی ضرورتیں سامنے رہتی ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کو کیسے اخلاق پسند ہے۔ ضرورت پڑے تو دوسروں کے لیے اثار کیجیے، ضرورت پڑے تو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیجیے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ انہی خاتون کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتانا پسند کروں گی۔ ان خاتون کا نام ام سلیم ہے، یہ حضرت انس کی والدہ ہیں اور ابو طلحہ کی بیوی ہیں۔ ام سلیم کا ایک بیٹا جس کا نام عمیر تھا،
بیمار ہو گیا۔ ابو طلحہ کہیں جا رہے تھے، انہیں پریشانی تھی کہ بچہ بیمار ہے، بہرحال ضروری کام تھا، چلے گئے۔ بچہ فوت ہو گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ہمیں منع کر دیا، کوئی شخص ابو طلحہ کو بچے کی وفات کا نہ بتائے۔ بچہ فوت ہوا، تھوڑی دیر بعد ہی ابو طلحہ گھر واپس آ گئے۔ آ کر جو پہلی بات کی وہ یہی تھی، بچے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم نے کہا پہلے سے سکون میں ہے، پہلے سے سکون میں ہے۔ پھر ان کو کھانا دیا، ابو طلحہ نے کھانا کھایا، چونکہ سفر سے واپس آئے تھے، بیوی کے ساتھ رات بھی گزاری۔ جب اچھی طرح پرسکون ہو گئے تو پھر ام سلیم نے کہا کہ جا کر بچے کو دفن کر آئیے۔ ابو طلحہ کہنے لگے تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ ام سلیم کا مقصد کیا تھا؟ شوہر سفر سے واپس آیا ہے، اسے سکون چاہیے، وہ پہلے پرسکون ہو لے، اس صدمے کو سہنے کے لیے تیار ہو جائے، پھر اس کو بتایا۔ ذرا غور کیجیے، ذرا یہاں پہ ٹھہر جائیے، ذرا اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ اتنا صبر، اتنا اصرار، اتنا حوصلہ۔ بچہ گھر میں فوت شدہ پڑا ہے اور خامند کی خاطر اصرار ہو رہا۔ ابو طلحہ جو ہیں صبح فجر کے وقت مسجد میں نماز پڑھنے گئے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بتایا، دیکھیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے یہ جو رات گزاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت دے گا۔ اور یہ برکت کس وجہ سے تھی؟ ام سلیم کے اس ایثار اور اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس رات میں برکت دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ عبداللہ کی اولاد سے 10 عالم پیدا ہوئے۔ یہ وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو نسل در نسل فائدہ دیتی ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم خواتین یہاں بیٹھی ہیں، ہم اپنے شوہروں سے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑ رہی ہوتی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے ان کے ساتھ مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، یہ جو نمونہ ہے صبر کا، یہ جو نمونہ ہے شوہر کے لیے ایثار کا، یہ جو نمونہ ہے شوہر کو خوش کرنے کا، مطمئن رکھنے کا، کون کون اس کو اختیار کرے گا؟ آپ پھر کہیں گی معاملہ بڑا مشکل، اور میں پھر آپ کو وہی جواب دوں گی، معاملہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی ناممکن چیز کو لازم ہی نہیں کیا۔ یہ ناممکن نہیں ہے، اصل چیز ہے اپنا مائنڈ سیٹ کرنے کی، اصل چیز ہے سوچنے کی میں نے یہ کام کرنا ہے، اور آپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ کرتے اور ایک نئی چیز کو اختیار کرتے ہوئے کچھ وقت لگ جاتا تو کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی تربیت ایک دن میں نہیں کی تھی، 23 سال میں یہ تربیت ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے جائیے، نئی سے نئی باتیں سیکھیے، نئی سے نئی نیکیاں کرنا سیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ یہ نیکیاں کیسے آپ کے گھروں میں سکون اور اطمینان بھر دیتی ہیں۔ مجھے اس موقع پر ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے،